السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس مہنگائی کے دور میں خیریت سے ہوں گے۔ آج اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، وہ مہنگائی تو خان صاحب کے دور میں بھی ہو رہی تھی۔ تو اس وقت یہ لانگ مارچ ہو رہے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ ہو رہا تھا۔ اس میں مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، یہ سارے سیاستدان آگے تھے کہ خان نے بڑی مہنگائی کر دی، اس کو ختم ہونا چاہیے، خان سے حکومت واپس لے لینی چاہیے۔ امپورٹڈ حکومت کہتے تھے خان کو، امپورٹڈ وزیر اعظم کہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت، خان صاحب کی جو حکومت ہے، یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ ووٹ اتنے نہیں پڑے، خان نے اتنی سیٹیں نہیں جیتی، لیکن یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ عوام کی بہت طرفداری کرتے تھے، عوام کے لیے درد دل رکھتے تھے۔ دوسرا یہ کہتے کہ خان ناتجربے کار ہے، اس کے پاس ٹیم ناقص ہے، کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب بھی خان تیل کی قیمت میں اضافہ کرتا، اس کی جو وجہ وہ بتاتے، حکومت جو بتاتی وجہ، وہ کہتے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یا پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر ہے کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کا مذاق اڑاتے، اس پہ کرپشن کے الزامات لگاتے۔ شہباز شریف و اسماعیل مفتیٰ صاحب فرماتے تھے کہ تیل کی قیمت تو 100-120 روپے سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے، ڈالر کی قیمت بھی اتنی ہونی چاہیے جب ڈالر 150-60 کراس کر رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے محنت کی، باقی جماعتوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، سب نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اداروں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو ادارے بھی متحرک ہوئے، سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئیں، تو سب نے مل کر خان کی حکومت کو ختم کر دیا، طریقے عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، خان کی حکومت یا اب سابقہ وزیر اعظم صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے تھے، یا موجودہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب وہ کیا فرماتے تھے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو کریں گے۔ لیکن وہ ختم ہو گیا، عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت تو ختم ہو گئی، نئی حکومت آ گئی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ اب وہ تجربہ کار بھی ہیں، 30-40 سال کا ان کو حکومت کرنے کا تجربہ ہے، ٹیم بڑی بہترین ہے، یہ ساری ٹیم 30-40 سالہ پرانی ہے، سب نے اپنے اپنے دور حکومتوں میں اپنے اپنے عہدوں پہ بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے۔ پاکستان کا 30 سالہ سنہری دور ہر بندہ جانتا ہے اس کو، بہت ترقی کی پاکستان نے۔ خان کی حکومت سے پہلے پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، ان کے بقول خان نے آ کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ چلیں جی، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کے جیالے بھی تھے، پٹواری بھی تھے، پٹواری تو نہیں کہنا چاہیے، جو ان کے چاہنے والے تھے نواز شریف صاحب کے، یا زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اب اچھے بندوں کی حکومت دوبارہ سے آ گئی ہے، تو اب مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، مسئلے بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، ملک دوبارہ سے ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن آتے ہی شہباز شریف صاحب نے جو پہلا بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے، ملک بدحالی کا شکار ہے۔ 3-3.5 سالوں میں ملک کا ایسے کی تیسی پھیر دی عمران خان نے۔ یہی وہ بیانات تھے جب خان آیا تھا حکومت، تو وہ 30 سال کا ان کو تانا دیتا تھا، یہ تو خان کو صرف 3 سال کا کہتے ہیں نا، وہ 30 سال کا ان کو تانا دیتا تھا۔ خان صاحب نے بھی قرضے لیے، انہوں نے بھی قرضے لیے، اب قرضوں کے لیے شرط تھی مہنگائی کرنا، IMF کی کوئی شرط تھی، لیکن خان یہ کہتا تھا کہ میں روس سے تیل لوں گا، روس کے ساتھ میرے معاہدے چل رہے ہیں، وہاں سے گندم لوں گا، تو وہ اگر تیل پاکستان میں اس معاہدے کے تحت آ جاتا تو کم قیمت پہ بکنا تھا۔ اب انہوں نے آتے ہی IMF کے پاس چلے گئے، تو مہنگائی کرنا پڑی ان کو۔ تیل کی قیمت 150 پہ جب رکی ہوئی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا، تیل بہت مہنگا ہے، اس کو کم ہونا چاہیے، 100 روپے، 80 روپے، 90 روپے ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے جب یہ حکومت میں آئے تو اسماعیل مفتیٰ صاحب کو جو پہلا بیان تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ملک کے ساتھ انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے، خان نے یہ 80 روپے سبسڈی دیتا رہا ہے لوگوں کو فی لیٹر پہ، تو یہ تو تیل تو 235 روپے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے آتی حکومت میں یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ مہنگائی کرو، قرضہ لیں، قرضہ لے کر یہ ترقیاتی بھی کام کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیوں لیتے ہیں اور ترقیاتی کام ملک میں یہ جماعتیں کیوں کرتی ہیں، خان نے کیوں نہیں کیے۔ تو
تو اب مہنگائی کی لہر دوبارہ سے آ گئی ہے. ہمارے وہ ساتھی جو پی ٹی آئی پہ یوتھیوں کو دن رات گالیاں نکالتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، خان کو برا بھلا کہتے تھے. کچھ ٹی وی چینلز تھے جیسے کہ جیو ہے، سما ہے، اب وہ بھی مہنگائی پہ بڑا رولہ ڈالتے تھے. خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ بھی خاموش ہیں اس مہنگائی پہ. وہ ہمارے ساتھی بھی بالکل یا تو بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ان کی حکومت آئی ہے، ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، یا پھر بے ضمیر ہو گئے ہیں کہ خان کی حکومت میں جب مہنگائی ہوتی تھی تب فیس بک، ٹویٹر، ٹی وی چینل سب بات کرتے تھے. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ والا طبقہ تو بالکل خاموش ہو گیا ہے، جیسے سو گئے ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں، پاکستان چھوڑ دیا سب نے، کوئی بات نہیں کر رہا. دوسرا پی ٹی آئی والا رولہ ڈال رکھا ہے انہوں نے مہنگائی کے خلاف، لیکن وہ کیا کریں. ایک طرف 11 جماعتیں ہیں، ایک طرف اکیلی پی ٹی آئی ہے، تو صاف ظاہر ہے انہوں نے اپنی بات منوانی ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس نے کرنا ہے، ٹھیک کس نے کرنا ہے. جس بندے کی 1 لاکھ روپے انکم ہے، جو بندہ کاروبار سے ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تیل مہنگا ہو گیا یا کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی. اصل مسئلہ ہے غریب آدمی کا، سفید پوش کا. وہ بیچارہ کیا کرے، ایک مزدور کا، وہ بیچارہ کیا کرے. یہ لوگ اے سی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اے سی کمروں میں سوتے ہیں، ان کے اے سی دفتر لگے ہوئے ہیں، ان کو گرمی کی شدت کا احساس نہیں. تو یہاں پہ اے سی کی مثال دینا یہ ہے کہ اے سی تقریباً ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے جس کی اچھی خاصی انکم ہو، مطلب 1 لاکھ پلس یا 1 لاکھ اگر انکم ہے تو وہ اے سی تو افورڈ کر لے گا. لیکن یہ ایک الگ طبقہ بن جاتا ہے. غریب بندہ کیا کرے گا جن کو پنکھا تک میسر نہیں، اگر ہے بھی اس کو چلا نہیں سکتے. بجلی کا بل، بجلی کون سا سستی ہے. پہلے چند سالوں میں سولر کی پلیٹ سستی تھی، اب وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، 2 گنا 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے. تو حضور جب عمران خان صاحب مہنگائی کرتے تھے تو اس کی ایک ریزن تھی، وجہ تھی کہ عالمی منڈی میں مسئلہ ہوا ہے یا عالمی طور پر مہنگائی ہو رہی ہے. وہ بھی غلط کرتے تھے. ہوئی ہے مہنگائی ٹھیک ہے، لیکن حکومتوں کا یہ کام نہیں کہ اگر عالمی منڈی میں یا دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے تو ہم بھی اسی چکی میں پس جائیں. حکومتوں کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا. خان صاحب نے جہاں تک ہو سکا ریلیف دیا ان کے بقول، لیکن مہنگائی تب ہوئی، اچھی خاصی ہوئی، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. لیکن جو اب مہنگائی ہو رہی ہے، چیخیں تو پہلے نکل چکی ہیں، اب لوگوں کا کیا نکلے گا. اب تو دم ہی نکلنے ہیں لوگوں کے، جانیں نکلنی ہیں لوگوں کی، کیونکہ چیخیں تو خان نے نکلوا دیں، یہ پتہ نہیں کیا نکلوائیں گے. تو اگر ایسے ہی خان نے حکومت کرنی تھی، ایسے ہی شہباز شریف صاحب نے حکومت کرنی تھی، اور پچھلی حکومتوں نے بھی ایسے کیا کہ اگر آپ پہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے تو آپ مہنگائی کر دیں. تو ایسے تو میرے جیسا بندہ بھی وزیر اعظم بنا دیں آپ اس کو، یا کسی عام بندے کو، کسی ریڑھی والے کو، کسی دکاندار کو اٹھائیں وزیر اعظم لگا دیں. اور وہ جو وزیر اعظم لگے گا نا، عام بندہ، وہ ان وزیر اعظموں سے آپ کو کئی ہزار گنا کم اور سستا وزیر اعظم پڑے گا. کیونکہ ان کو تو پتہ ہے نا کیسے پروٹوکول لینا ہے، کیسے پروٹوکول دینا ہے، کیسے کھانے ہیں، کس گاڑی میں سفر کرنا ہے. عام بندے کو وزیر اعظم بنا دے، بہت خوش ہوگا اسے، وہ خوشی سے ہی اتنا اچھا کام کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کرے گا کیا وہ یہ کرے گا کہ جیسے آپ لوگ مہنگائی کرتے ہیں اور معیشت کو سہارا دیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی مہنگائی کرے گا. کہیں سے آپ بھی قرضہ لیتے ہیں، وہ بھی کسی ملک سے قرضہ لے لے گا. تو یہ اتنی لمبی چوڑی جو آپ نے وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی ایس کی فوج ڈالی ہوئی ہے، ایکسٹرا بجٹ آپ کھاتے ہیں اور مختلف کے مراد حاصل کرتے ہیں، گاڑی، الاؤنسز، گھر، سارا کچھ فری ملتا ہے. یہ کس چکر کا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا نا ان لوگوں کا. کیا انہوں نے قانون سازی کرنی ہے؟ 2 مہینے ہو گئے نئی حکومت آئی کو، شہباز شریف کو. پرانی ٹیم ہے، تجربہ کار ٹیم ہے، کیا انہوں نے کر لیا؟ اکانومی کو کہاں لے گئے ہیں؟ پہلے سے ڈوبی ہوئی اکانومی تھی تو اس کو بچا لیتے نا. جب یہ اپوزیشن میں تھے، خان غلط کام کر رہا تھا، خان کرپشن کر رہا تھا، اس کے بندے کرپشن کر رہے تھے، وہ قرضے پہ قرضہ لے رہا تھا، یہ بھنگ پی کے سو رہے تھے. اس وقت ادارے موجود تھے. جب ایک ادارہ آپ کا رات کو 12 بجے قانون اور انصاف کا تقاضے پورے کرتے ہوئے اوپن ہو جاتا ہے، وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں رات گئے تک، تو جب یہ سارے غلط کام خان کر رہا تھا
تو یہ اپوزیشن اس ادارے سے رابطہ کرتی، درخواستیں دیتی، سپریم کورٹ میں کہتی کہ خان غلط کر رہا ہے، اس کے فیصلے پہ نظر ثانی کرتے، تب سو رہے تھے۔ اب ان کو پتہ لگا کہ خان نے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ میری اس اعلیٰ افضل جو جج صاحبان ہیں، جو ہمارے ملک کے بہت سینئر موسٹ رسپیکٹیبل لوگ ہیں، جن کو لوگ کچھ تو ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، کچھ جینون بھی عزت کرتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی بات کر دی، ان سے کوئی سوال کر دیا تو توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ ان لوگوں سے میں ایک عام بندہ ہوں، غریب بندہ ہوں، سوال ہے میرے جیسے بہت سارے لاکھوں غریبوں کا سوال ہے کہ حضور آپ بلا شبہ قانون اور عین کا خیال کرتے ہوئے رات کو عدالت لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، انصاف 24 گھنٹے ملتا ہے، تو یہ مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت تنگ ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی سو موٹو ایکشن لے لیا جائے، کوئی کنٹرول پرائز یا کوئی ایسا طریقہ، کوئی ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا جائے، یا آپ کوئی اچھا سے ان کو مشورہ دے دیں کہ ملک چلانا کیسے ہے، مہنگائی کم کیسے کرنی ہے، کچھ تو کیجیے۔ یہ قوم کہاں جائے، اب کس کے پاس جائے؟ سب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، نواز شریف زرداری کو چور کہتا رہا، زرداری نواز شریف کو کہتا رہا، یہ دونوں ان کے ساتھ 11 جماعتیں مل کر عمران خان کو چور کہتی ہیں۔ اب کوئی ٹھلڈ بندہ کہاں سے لے کر آئیں ہم، جو ہم پہ آگے مسلط ہو جائے اور یہ سارا کچھ کنٹرول کر لیں، مہنگائی وغیرہ انہی لوگوں میں سے کرنی ہے یا ہمارے ادارے ہیں؟ اداروں کو سوچنا چاہیے نا، اس ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے۔ میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے لوگ جتنے لوگ ہیں 22,000 یا 2200 جو خاندان ہیں ہمارے پر مسلط ہیں پچھلے 70 سالوں سے، یا اشرافیہ ہیں، یہ اس ملک اور قوم کے لیے کیا خدمت کر سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔